الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا وشاهدنا ونبينا وسيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين بعد السلام مع السامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب العالمین جل جلالہ کے فضل و احسان سے آج ایک بار پھر یہاں جمعے کی سعادت ملی ہے اور یقین جاننے کی بڑی دلی خوشی ہوئی جب میں پہلے آیا تھا آپ دل میں اکثر نہیں ملے تو آیا تھا تو تقریباً یہ زیب و آرائش اور اس قدر اللہ کے فضل و رحمت سے بات کی غلط کی سجاوٹ کہ دیکھ کر دل بار بار ہو گیا رہے اللہ تعالیٰ تمام کامشیں کرنے والے معاونین جنہوں نے تعاون کیا رب العالمین جل جلالہ سب کی کوششیں کامشیں اپنے قلب میں قبول فرمائے اور سب کو حسنین کے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کا مقدر فرمائے اللہ ہمارے شاہ صاحب کو سلامت رکھے ان کی محبت ہمیں فیصلہ کی ہے اور آج یقین فرمائے کہ نیت یہی کر کے نکلا تھا کہ انشاءاللہ ان کی زیارت کے لیے جا رہا اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ برکت دے اللہ کے حبیب جان آدم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم فخر کونین نانا حسین سیاح اطلاق مالک جنت و کوثر رحمت کونین نانا حسین سید المرسلین خاتم المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرن اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے 10 رحمت نازل فرماتا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے سیدوں کے جد اعلیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند ارجمند سعادت مند بیٹا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا حضور آپ نے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور دیکھا ہے
کہ جب یزیدی جلاد ایک طرف تھی اور دوسری طرف حسینیت صفر بن کے کھڑی تھی. آپ نے وہ دور دیکھا ہے جب یزید اور حسین کا ٹاکرا ہوا ہے اور یزید کو قیامت تک کے لیے قیامت کی صبح قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے حسین کے لیے شکست دی ہے. آپ نے وہ لمحات دیکھے ہیں, آپ نے وہ لمحے آپ نے دیکھے ہیں براہ راست جب حق پر ہونے کے باوجود حسین حق پر تھے لیکن یزیدی نہ حق ہونے کے باوجود اعلان کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. آپ نے وہ دور دیکھا ہے. اے زین العابدین, اے علی بن حسین, حضرت زین العابدین کا نام علی ہے اور حسین کے ابو کا نام ہے. لقب ان کا زین العابدین ہے. انشاءاللہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں لقب کیوں مشہور ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا آپ تو تابعی ہیں جنہوں نے امام حسین کی زیارت کی ہے اور ایک عرصے تک اپنے ابا جی رضی اللہ عنہ امام حسین کے ساتھ رہے ہیں اور اپنے تایا جی حضرت امام حسن کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے. اپنے جد اعلیٰ مولا المسلمین امیر المؤمنین حضرت کردار کے ساتھ گزارا ہے. تو آپ بتائیے کہ جب آج آپ کے دور میں لوگ کہہ رہے کہ زین العابدین حق پر نہیں ہم حق پر ہیں معاذ اللہ, تو کل قیامت تک تو نیک دن آئیں گے, ہم حق والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا سعادت الدارین کتاب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اہل حق کی پہچان کرنی ہے تو دیکھ جو کثرت سے اپنے محبوب میرے نانا جی پر درود پڑھنے والے ہوں گے وہی اہل حق ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعد السلام, آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ کروں گا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجہ سے اہتمام کربلا کیا ہے اور حسین زندہ باد یہ نعرہ ہماری اہل سنت کی محبت کے اندر لگتا ہے. اس کے مطلب اور اس کے معنی کو آپ سمجھیں, اس کی لذت کیا ہے. اللہ کریم جل جلالہ قرآن عظیم قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے پارہ نمبر 2 میں اور دوسرے رکوع کے یعنی پہلے رکوع کی یہ آخری آیت ہے, دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ان لوگوں کو مردہ نہ کہو, ان اشخاص کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں, انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں اس میں شعور نہیں ہے. اب آپ حیات انبیاء کو دیکھیں, یہاں تو ہم حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو ہم بیان کرتے ہیں مگر کچھ ایسا بھی ہے کہ جو حیات انبیاء کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ عنہ, کون جلال الدین؟ وہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جس کو جاگتے ہوئے سرکار کی 72 ماہ بعد زیادہ ہوئی, ظاہری آنکھوں سے جانتے ہوئے سرکار کی 72 مرتبہ حضور کو جانتے ہوئے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور 100 سے زائد مرتبہ خواب کے اندر سرکار کی زیارت کی ہے. وہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ کے اندر, قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شرح شباشتی کے اندر فرماتے ہیں اور شارحین جو شرح شبہ لکھی ہے جنہوں نے وہ شارحین اس حدیث کو لاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں کوئی میری مثل ہے لیس کمثلی, تم میں ہر چیز کو میری مثل نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے, یہ بخاری شریف کی حدیث کو سنا فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. اور فرمایا کہ الا سنو الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون, فرمایا انبیاء سارے محمد مصطفیٰ کی بشاری نظاری ہے, فرمایا سارے آدم سے عیسیٰ تک اور ان محمد تک سارے ہی انبیاء اپنے قبور کے اندر زندہ ہیں اور یصلون اللہ کے
جلال الدین سیوطی شافعی کا میں اقوال آپ کو سامنے حدیث لے کے آتے وہ آپ کے سامنے پیش کی قصص القرآن کی. اللہ اکبر. یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان انبیاء ہے. جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جائے, اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی سنتوں کا پیکر بن جائے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متبع بن جائے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار بن جائے, تو اس سے بھی اس کے اندر تک سے مصطفیٰ نظر آتا ہے. اور وہ اگر بیٹا ہو رسول کا حسین, اس کی شانیں ہی جدا ہیں. آپ حسین کا فوٹو اٹھا کر دیکھیں. میرے مولا امام حسین رضی اللہ عنہ, آپ نے کربلا معظمہ کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, انا حسین بن علی رضی اللہ عنہما, کیا تم مجھے جانتے ہو میں علی کا بیٹا حسین ہوں. یزید کو آپ نے خطبہ دیا اور کہا حجت قائم کر رہا ہوں. کل یہ نہ کہنا کہ حسین نے بتایا نہیں, حسین نے سمجھایا نہیں, حسین نے اصلاح نہیں کی. فرمایا سنو, انا حسین بن علی, میں حسین ہوں علی کا بیٹا. فرمایا کہ کیا تمہیں میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں؟ میرے بڑے بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو, اور میں وہاں موجود تھا, میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. فرمایا یہ حسین کو باتیں رہی. فرمایا میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے میرے بھائی اور مجھے کہا یہ میرے بیٹے دونوں حسن اور حسین جنتی جوان کا سردار ہے اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں محمد صاحب مہذب اہل سنت عطا فرمایا, اور اس سنیوں کی شان زبان رسالت سے بیان ہوئی ہے. میں ثابت کروں آیا اسی اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 106 پارہ نمبر 4, اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اور آپ نے فرمایا کہ آج جن لوگوں کے چہرے چٹے ہیں, سفید ہیں, روشن ہیں, کل قیامت کے لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے. کیا ہوگا بھائی؟ عقیدے کی وجہ سے. دنیا میں اگر حسین کے ساتھ بھی رہے, یزید کے ساتھ بھی رہے, جیت حسین کے بھی گئے, جیت یزید کے بھی ساتھ گاتے رہے, فرمایا ایسو کے چہرے کل کالا ہو جائیں گے. حسین حسین ہے, حسین حق کی دلیل ہے, حسین حق کا پیغام ہے, حسین آلہ, حسین اشرف ہے. فرمایا کہ نبی کریم محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عباس, ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر, تین صحابہ جلیل القدر صحابہ آگے, اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کون ہوں گے جن کے چہرے چٹے ہو جائیں گے, اور کون ہوں گے جن کے چہرے چٹے ہونے کے باوجود کالے ہو جائیں گے؟ دنیا کے اندر اگر کالے بھی تھے تو اللہ ان کو روشن کر دے گا, اور اگر دنیا کے اندر سفید بھی ہوئے عقیدے کی وجہ سے, محبت اہل بیت نہ ہونے کی وجہ سے, دوسرے صحابہ ہونے کی وجہ سے, اللہ ان کے سفید روشن چہروں کو نکھارا کر دے گا. اور اگر دنیا کے اندر کالے ہوئے حبشی غلام بھی ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقیدے کی وجہ سے, اپنی محبت کی وجہ سے, اپنی محبت کی وجہ سے, غلامی اہل بیت کی وجہ سے, غلامی رسول کی وجہ سے کعبے کے اوپر بلال حبشی کو کھڑا کر دیتے ہیں. میں سوئے روم سے چل کے آیا اور بلال حبشہ سے چل کے آیا. اللہ اکبر جل شانہ. یہ عظیم المقدر صحابہ کرام کہاں سے چل کر آئے. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ اور شیبہ وہاں پڑے رہ گئے حضور کے قریبی قریشی ہو کر, لیکن قریب کیا تو ابو لہب کو نہ کیا, قریب کیا تو بلال کو کیا, قریب کیا تو سہیب رومی کو کیا جو روم سے چل کر آیا, اور قریب کیا تو بلال حبشی کو کیا کہ جو حبشہ سے چل کر آئے. غلامی رسول, غلامی اہل بیت, غلامی صحابہ کی وجہ سے. بات سمجھیے, اللہ کے محبوب جان عالم قرابت داری کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے دین نہیں چلتا. اللہ کریم جل جلالہ سورہ حجرات کے اندر پارہ 26 میں رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ نہیں کہ جناب وہ حضرت سیٹ صاحب, امیر صاحب, شیخ صاحب, محترم کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اب یہ آؤ وقت کیوں آنے گا؟ جناب شیخ صاحب کی بڑی بات ہے, جناب ان کے بڑے پلاٹے ہیں, جناب ان کی بڑی آؤ وقت ہے, کیوں جی ان کی بڑی جناب جو پراپرٹیاں ہیں, ان کی بڑے جناب بڑا بزنس ہے, تو یہ بزنس کمیونٹی سے منسلک ریلیٹڈ ہے, اس لیے تعظیم نہیں کی جائے گی. اللہ فرماتا ہے میرا محنت کرو,
قابل تاریخ ذات ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے، قابل تاریخ ذات ہے وہ عمر کی ذات ہے، عثمان غنی کی ذات ہے، حسن حسین کی ذات ہے، صحابہ والے بیت کی گواہ کے مقدسہ ہے۔ وجہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ عبداللہ بن عباس ہے، تفسیر دور منصور، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب تفسیر۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا، عبداللہ بن عمر نے کہا، اب سید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے جن کی چہرے کالے ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا اور جن کون لوگ ہیں جن کی چہرے روشن ہوں گے؟ حضور نے فرمایا یوم تبیض وجوہ من اہل السنۃ والجماعہ، کل قیامت کے روز جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والے، میرے صحابہ سے پیار کرنے والے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں چٹے ہوئے روشن ہونے کے باوجود کالے ہو جائیں گے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ مِّنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، اور قرآن کام قاتل سے بھی جہان و مقتول سے بھی ہمدردی۔ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی ہم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جدید بھی کی جاتے ہیں۔ مولا المسلمین امیر المومنین حیدر کرار کی محبت بھی ہم کرتے ہیں اور ساتھ جانے والا گستاخان اہل بیت جو ہیں ان سے بھی جانا ہے۔ ایسا نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، سنو میں تم پر دین کے معاملے میں مجھے نہیں مانگتا مگر یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت کو میرے پیارے سید صاحب سے پیار کرنا۔ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں مانگوں گا نہیں مگر پیارے اہل بیت کو پیار کو اہل بیت کا مانگنا۔ امام رازی رضی اللہ عنہ تفسیر کشاف کے اندر آپ نے اس حوالے سے لے کے آتے ہیں، تفسیر کبیر کے اندر آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ محمد اللہ حبی آل محمد معاذ شہیدہ، فرمایا جو سیدوں کی محبت میں مرا اگر کہ اکیلا تنے تنہا بستر پر بیٹھ گیا اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ پیار ہو سینے میں سیدوں کا، پیار ہو سینے میں صحابہ کا، فرمایا ہے نہیں مرا اکیلا بھی مر جائے تو فرمایا معاذ شہیدہ، اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ پھر فرمایا یہ سیدوں کا پیار ہے نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ فرمایا جو سیدوں کے پیار میں مر جائے نظر لگی ہو روح نکلنے کی دیر ہوگی اللہ پہلے بخشش فرما دے گا۔ اب بڑی چکر ہے، ایک طرف پیار ہے اہل بیت میں پیار کی یہ خوشخبریاں، دوسری طرف کیا ہوا؟ فرمایا اگر کوئی صحابہ سے پیار کرے اور اہل بیت سے بغض رکھے، فرمایا اگر کعبے کے اندر بھی ہو ہزاروں سال عبادتیں کرے ریاضتیں کرے روزانہ وہ روزہ دار ہو اور تہجد وہیں ادا کرتا ہو، مطاف کے اندر ہو روزہ دار ہو عبادت گزار ہو تہجد گزار ہو، لیکن جب اہل بیت کی محبت سینے میں نہ ہو سیدوں کا پیار سینے میں نہ ہو تو وقت دخل النار وہ دوزخی ہے کافر ہے۔ سیدوں کا پیار نہ ہوا تو دوزخ میں جائے گا۔ یہی ہے امام اہل سنت اشرا مجدد دین و ملت اشرا امام محمود رضا کا فرمان سنو۔ آپ نے شعر میں بیان کیا فرمایا اہل سنت کا ہے بے وفا اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عبرت رسول اللہ کی۔ فرمایا رسول الاسلام فرمایا اصحاب کا نجوم کبھی نہیں دیکھتے تم تو میں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا لیڈر بنا لے اپنا مقتدا بنا لے اپنا آئیڈیل بنا لے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ صحابہ والے بیت میں پیار اور محبت کا پیغام کربلا کیا ہے؟ میں ایک جگہ محرم میں بیان کرنے کی عادت ہے، محرم کو مجھے ایک بندہ بیان لگا کہ آپ کا جلدی کا بیان تو آپ نے یہ بیان کیا کہ حسین زندہ باد، کیا حسین زندہ ہے؟ یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا ہم سمجھا دیں گے، آپ بتائیں کا مسئلہ کیا تھا؟ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے کیا بات کی حسین زندہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ حسین زندہ باد یوں ہے، حسین زندہ یوں ہے کہ اگر تیری مساجد سے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سامنے پہنچتی ہے، صحیح اذان تیرے گھروں کا کام ہے تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اور اگر تیرے گھر میں اللہ اس کے رسول کا کلام موجود ہے، قرآن کریم صحیح موجود ہے تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اور اگر تیرے گھروں کے اندر تیرے گھر والی پاپتا ہے، تیرے گھروں کے اندر تیری بیوی پاپتا ہے تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ محرمات کے رشتے قوم بہنوں کی تعظیم و توقیر و تقریر وہ باقی ہے تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اور اگر تیرے گھر کے اندر کتاب ہوتا اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے رب کا قرآن باقی ہے تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ یزید کے کردار کیا ہے؟
یزید لوگوں کی خواتین کو جو بہنیں تھیں محرمات کے رشتے کے تقدس کو تمام کرنے والا، مجرم کروانے والا، عورتوں کو نچانے والا، شراب کو عام کرنے والا، زنا کو عام کرنے والا، اور حسین ان سب چیزوں کو مٹانے والا، نانا کے دین کا علم لہرانے والا، نانا کے دین کے پرچم کو تھام کر پہنانے والا۔ اور کربلا کے اندر آپ نے جو منظر پیش کیا صبح قیامت تک آپ نے گردن اقدس کٹا کر کہا کہ حسین زندہ باد کیوں ہوگا کہ میری گردن کٹ گئی تو کٹ جائے لیکن نانا کے دین کا علم لہراتا رہے، نانا کا دین کے پرچم یہ 4 سوز کے ڈنکے بجتے رہے، میرے نانا کا دین نہ مٹے، میرے نانا کے دین کو مسخ نہ کیا جائے۔ اس لیے ایک مال عرب ترکیہ کا جو صدر گزرا ہے، اس نے ترکی شہر کے اندر عربی زبان میں آرام پہ پابندی لگا دی، عربی قرآن کی تعلیم پر پابندی لگا دی، حجاب پر پابندی لگا دی، دین کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ لیکن اللہ تو دین کے لیے وہ احساس پیدا کرتا ہے، اللہ کے بلی اٹھے اور دین کو دوبارہ اللہ کے رحمت سے آج دوبارہ لائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایسے موجود ہیں کہ دین کو مسخ کر دیتے ہیں، لیکن ہر دور میں حسینیت زندہ باد ہے، ہر دور میں حسین کے ماننے والے اٹھتے ہیں اور دین کے علم کو تھامتے ہیں اور دین کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ آج اس بات کو سمجھیے، آج المیہ ہے پورے ملک کے اندر گرد و پیش، گرد و نواح کے اندر آگے پیچھے سندھ بلوچستان اسلام سے برا حال ہو چکا ہے، لیکن اللہ والے ایسے بھی ہیں جو تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ لیکن آج میں وہ خبر ایک بڑی بڑا دل رنجیدہ ہوا جو شاپر 200 کا ملتے تھے اب وہ جناب 1000 کے تک پہنچے، جو جناب 2000 روپے کا پین ملتا تھا تمو ملتا تھا اب وہ 10,000 تک پہنچ گیا۔ یہ ہماری قوم کے المیہ میرے سرکار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھائی امت اللہ اکبر۔ آج ہم سوچیں کہ کل قیامت کے روز اللہ کے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میری امت کے ساتھ میں جو خیر خائی کا جذبہ امت کے اندر چھوڑ کر آیا، تو نے میری امتی کے ساتھ کیا کیا، تو نے میری امتی کے ساتھ کیا کیا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ خیر خواہ نہیں، جسے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہ کی پرواہ نہیں، اس کے ایمان میں چھن جانے کا خوف ہے۔ آج ہم زنا عام ہو رہا ہے، شرابیں عام ہو رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ نہیں، یہ حسینیت نہیں، اللہ اکبر۔ حسینیت یہ ہے کہ نماز کا پابند ہو جائے گا۔ میرے حسین نے سر اقدس لگا دیا قرآن کے لیے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کو رکھا ہوا ہے لیکن قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حسین کو مانتے تو ہے مگر حسین کی شان کو نہیں دیکھتے کہ سر اقدس لگا کر نیزے کے اوپر بھی قرآن سنا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اپنے جہاں متاثر لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ حال علمی ہے پوری ملک مسلمان، ہمارے وزراء، ہمارے حکام بالا، اللہ اکبر، اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان متاثر لوگوں کے ساتھ مدد اور ان کے ساتھ تعاون کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے والا جو اللہ کے نام مسلمان بھائی کے لیے پیش کرے، کل وہ پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے خیر خائی کا جذبہ بیدار کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اپنے سینے میں بسائیں اور کہیں کہ میں حسینی ہوں۔ کیسا نمازی، کیسا قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، اللہ اس کے رسول کے دین کو زندہ کرنے والا، سنتوں سے محبت کرنے والا، امام داری سے پیار کرنے والا۔ یہ کفار کا شکار تھا، داڑیوں میں ہنستے تھے، پگڑیوں میں ہنستے تھے، سنت رسول پہ ہنستے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ، تو آج وہ دور پیدا کریں، اپنی نسلوں کو اویئرنیس دیں، دین کے معاملات میں ان کو گائیڈنس دیں، ان کو سکھائیں۔ انسٹیٹیوٹ الحمدللہ ہزاروں ہمارے دعوت اسلامی کے مدارس اہل سنت موجود ہیں، اپنے بچوں کو جامعہ میں داخل کروائیں، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں۔ انشاءاللہ نسل دو جب یہ پروان چڑھے گی قرآن پڑھنے والی، اپنے ماں باپ کا بھی ادب کرنے والے ہوں گے، ایک بہترین معاشرتی طور پر ایک بہترین معاشرے کا اچھا فرد بھی ہوں۔ انشاءاللہ آپ اپنی اولادوں کو دین کے قریب کریں، ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگی، ان کے اندر ایک بہترین پڑوسی بن کے نکلیں گے۔ انشاءاللہ دین سکھاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ نہ صرف کے ممبر پر بیان کیا جاتا ہے بلکہ یہ گلی کے اندر، محلے کے اندر، گھر کے اندر، چوک کے اندر، بازار کے اندر اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر سیاست کے لحاظ سے ہر جگہ اللہ کے رسول کے دین کے اصول ہر جگہ رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے دین سے دور ہوتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے فرمان سے دور ہوتے ہیں۔ آج زبان کسی کی کڑی ہے، اللہ کریم جل جلالہ سے دعا ہے کہ مالک کریم جل جلالہ امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور اللہ ہم سب کو محبت اہل بیت کے اندر پابند صوم صلاۃ
عطا فرمائے. قرآن کی تعلیم عام کرنے والا وہ بن کے الحمدللہ آپ کی مسجد کے اندر طالبان کا بڑے اسلام بھائی کے لیے درس المدینہ طالبان لگتا عشاء کی نماز کے بعد. تو آپ اس میں ضرور بیٹھا کریں, اپنا قرآن درست کریں, اپنا قرآن سیکھیں, اپنی اولاد کو سکھائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے اور تعالیٰ اسی کے سب کی قبر کو روشن ہونا ہے. بڑی بڑی ڈگریاں دنیا میں رہ جانی ہیں اور قبر میں قرآن کی ڈگری کام آنی ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.